آپ دیکھ رہے ہیں خاور نعیم ہاشمی آفیشل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یا عمران خان کے حق میں فیصلے دینے والے ججوں کا مقابلہ نون لیگ نے خود کرنے کی بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کو میدان میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اسے پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی کے کرتا دھرتا جناب آصف علی زرداری اور جناب بلاول بھٹو نے قبول کر لیا ہے، اور وہ جو فیصلے دیے گئے ہیں جن کی روشنی میں عمران خان کو ان کی وہ سیٹیں جو ان کے بقول انہوں نے جیتی ہوئی ہیں واپس کرنی ہیں، اور واپس ہو جانے کی صورت میں نون لیگ کے پاس اقتدار کے لیے اکثریت باقی نہیں رہتی، تو یہ سارا کچھ جو معاملات ہیں ان کو نون لیگ نے خود نپٹنے کی بجائے، کیونکہ نون لیگ اس وقت خود کو انتہائی خطرے میں محسوس کر رہی ہے، اس کے باوجود کہ بڑی بڑکیں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ مریم نواز کھل کر جس طریقے سے سپریم کورٹ کو چیلنج کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج جس شخص کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے، اور سپریم کورٹ کو فیصلے اپنے ضمیر کے مطابق نہیں، آئین اور قانون کے مطابق کرنے چاہیے۔ اور مریم نواز یہ بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے موجودہ جج جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ملک کو چلنے نہیں دیں گے۔ ناظرین گرامی، دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ جو عمران خان کی پارٹی کے لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن وصول کرے اور ان کی جیت کا اعلان کرے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں 2 دن پہلے کہا گیا کہ جی اکیلے چیف الیکشن کمشنر اجلاس میں موجود تھے، باقی ارکان اسلام آباد میں تھے، اس لیے صحیح طور پہ مشاورت نہیں ہو سکی۔ دوسرے دن کہا گیا کہ وکلا کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے ہیں، اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہدایات دی ہیں ان کو چیلنج کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا ان کو چیلنج کرنا ہے یا ان پر عمل کرنا ہے۔ یقینی طور پر اشارہ اسی طرف ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے وہ ججز جنہوں نے عمران خان کی بحالی کے لیے فیصلے دیے ہیں ان کو فیصلوں کو رد کر دیا گیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ مریم نواز صاحبہ نے تو کہا ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے کہ ہم 5 سال پورے کریں گے۔ کیا موجودہ حکومت 5 سال پورے کر سکے گی؟ اصل سوال یہ ہے، میرے خیال میں قطعی نہیں، کسی طور نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ کی حکومت نے ایک آفیشیل بیان جاری کیا ہے جو پوری دنیا میں گیا ہے، جسے یورپ والے بھی اس کی تائید کر رہے ہیں، اور دنیا کے دوسرے مہذب ممالک بھی امریکی بیان کو سراہ رہے ہیں کہ بیان بڑا اچھا دیا ہے۔ وہ بیان بھی امریکہ کا جو ہے وہ اسی طرح کا ہے، امریکہ کا بیان جس طرح کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلوں میں نکات پیش کیے ہیں۔
کبھی آپ تو جیتے نہیں تھے، آپ تو جیتے ہوئے آدمی کو زبردستی نشستوں سے محروم کیا، اس کے آدمیوں کو اپنے ساتھ ملایا، آپ نے حکومت بنا لی، تو جن لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ان کو حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، آج پاکستان تو دوسرا بڑا سامنا دہشت گردی کا ہے۔ جو ہی ججز، عدلیہ، عدالت عظمیٰ اور حکومت، وفاقی حکومت کے درمیان محاذ آرائی شروع ہوئی ہے، پاکستان میں دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور دہشت گردوں کا ٹارگٹ پہلے کی طرح فورسز ہے، فورسز کے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا خیال ہے کہ یہ دہشت گردی افغانستان سے کرائی جا رہی ہے، افغانستان سے کرائی جا رہی ہے یا کسی اور ملک سے کرائی جا رہی ہے، یہ میں تو حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ابھی اسی ہفتے، انہی دنوں میں اسامہ بن لادن کا ایک انتہائی قریبی معاون پاکستان سے گرفتار ہوتا ہے۔ اسامہ بن لادن کے ہمارا خیال تھا کہ نام و نشان مٹ گیا ہے، اس کا تو قریب ترین جو ساتھی تھا وہ پاکستان میں رہ رہا تھا، آپ نے ابھی اس کو گرفتار کیا ہے۔ تو پاکستان کو سیاست سے زیادہ امن و امان کے حوالے سے خطرات موجود ہیں، اور سیاست کا رخ یہی رہا، سیاست کی روش نہ بدلی، سیاستدانوں نے آپس میں مفاہمت نہ کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نون لیگ کو حکومت کرنے دیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ دیں جی اپنا عمران خان کو حکومت جو ہے وہ دے دیں جی، اس کا حق بنتا ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب تک پی ٹی آئی کے چیئرمین، پی ٹی آئی، نون لیگ کی قیادت، پی ٹی آئی کی اہمی جماعتیں، نون لیگ کی اہمی جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپس میں ڈائلاگ نہیں کریں گی تو پاکستان کو وہی خطرات لاحق ہیں جن کا اظہار مولانا ابو الکلام آزاد اور سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا تھا۔ ناظرین، آج کا ویلاگ یہیں ختم کرتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، ورنہ اگر ایسا نہیں کیا تو بھی جاتے جاتے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ خدا حافظ۔